أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ اسراء و معراج کے ہم 5ویں لیکچر پہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک ہم نے کور کر لیا ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ جو عجائب آپ نے دیکھے، مثال کے طور پہ جو مختلف اسپیکٹرمس آف کلر کو آپ نے دیکھا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر میں ان کو بیان بھی کرنا چاہوں تو تمہارے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ یہ زبانوں کی محدودیت ہے کہ بعض حقائق جو ہیں انسانی زبان میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ مثال کے طور پہ انسانی زبان جو ہوتی ہے وہ تجربے کے نتیجے میں، لوگوں کے انٹریکشن کے نتیجے میں، لوگوں کے تخیلات اور کریٹیوٹی کے نتیجے میں وجود میں آتی ہے نا۔ اب اگر انسانی زبان ان چیزوں کی وجہ سے وجود میں آتی ہے تو جن چیزوں کو انسان تصور نہیں کر سکتا ہے اس کو اپنی زبان سے بھی بیان نہیں کر سکتا، نہ زبانوں میں ان کے لیے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اگر چاہوں بھی تو وہ چیزیں تمہیں بیان نہیں کر سکتا، ہے نا۔ انہی عجائب میں سے ایک بہت عجوبی اور انوکھی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنا ہے، جس کے تعلق سے ہم نے اسراء و معراج کے شروع میں ہی اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو ان کے اوریجنل فارمیٹ میں دیکھا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ سدرۃ المنتہا جو ہے ڈائمنشن اینڈ سائز کے اعتبار سے کتنا وسیع، کتنا بڑا، کتنی جائنٹ کریشن ہے اللہ کی، کہ جیسا کہ حضرت قتادہ وغیرہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے اور علامہ ابن حجر اور امام نووی کی صراحت سے پتہ چلتا ہے کہ جو سدرۃ المنتہا ہے اس کی شروعات چھٹے آسمان سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام جو ہے، اس کی اینڈنگ جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ جا کے ہوتی ہے۔ تو اس سے ایک اور چیز پتہ چلی کہ اتنا بڑا جو آبزرویبل ہمارا یونیورس ہے، جس کو ہم پہلا آسمان کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تشبیہ کو آپ ذہن میں رکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا آسمان جو ہے دوسرے آسمان کے مقابلے میں ویسا ہے جیسے ریگستان میں کسی نے ایک رنگ کو رکھ دیا ہو، اور دوسرا تیسرے کے مقابلے میں ویسا ہے جیسے ریگستان میں ایک رنگ ان اے ڈیزرٹ، حدیث میں جو اصطلاح ہے اس کا ترجمہ یہ۔ تو اس اعتبار سے یہی پروپورشن جو ہے 7ویں آسمان تک چلے گا۔ اب 7ویں آسمان کی ذرا وسعت کا تصور آپ کیجئے جو کہ نہیں کر سکتے، ان تمام حصے پہ جو ہے سدرۃ المنتہا کا جو درخت ہے وہ اس پورے ڈائمنشن کو کور کرتا ہے۔ تو یہ بھی اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم مخلوقات میں سے ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پہ یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں، کیونکہ جب ہم اپنے آس پاس کی چیزوں کو دیکھ کے عادی ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پہ انسان شیر کو، دوسرے جانوروں کو، پیڑ پودوں کو، خود اپنے آپ کو اور دوسری مخلوقات جس کو وہ صبح شام دیکھتا ہے، چونکہ ان کو دیکھ دیکھ کے وہ عادی ہو چکا ہے اس چیز کا، تو اس پہ غور کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا پتہ نہیں لگاتا، اللہ کی قدرت پہ غور نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان جس چیز کا ہیبیچول ہو جاتا ہے اس کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ کتنا کمپلیکس میکینزم ہے انسان کے جسم کے اندر، کتنی کمپلیکس میکینزم کے تحت جو ہے ایئر پریشر ہینڈل ہوتا ہے دنیا کے اندر، کتنی کمپلیکس میکینزم کے تحت جو ہے وہ جو فزیکل لاز ہمارے آس پاس ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب نہیں کرتی، کیونکہ وہ اتنی کامن ہے کہ ہم ان کو آبزرو کر کر کے فار گرانٹیڈ لے چکے ہیں۔ اسی طرح سورج جیسا ہی عظیم مخلوق اللہ کی ہمارے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ لیکن جب دوسری ایسی کوئی مخلوقات ہمارے سامنے آتی ہے جن پہ غور کرنے کے ہم عادی نہیں ہوتے، مثال کے طور پہ سدرۃ المنتہا ہے نا، مثال کے طور پہ دوسری مخلوقات، تو انسان کا ذہن جو ہے فوراً اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف جاتا ہے، اور یہ فطری بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس طرح کی قدرت کے مظاہر بھی اپنے انبیاء علیہ السلام کو دکھاتا رہتا ہے تاکہ ان کے ذریعے جو ہے ایک نیچرل طریقے سے ایمان میں بڑھوتری ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہم جبرائیل کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی ان کی اپنی اصلی شکل میں دیکھا، جیسا کہ بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے بعض روایتیں مروی ہیں، ٹھیک ہے، بعض انس بن ملک سے، یعنی معراج کی جتنی روایتیں ہیں نا وہ مختلف صحابہ سے مروی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مشہور ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود اور انس بن مالک رضی اللہ عنہما سے مرویات جو ہیں بخاری میں موجود ہیں، اور حدیث کی تمام کتب کے اندر تقریباً موجود ہیں معراج سے ریلیٹڈ احادیث۔ تو اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ متواتر ہیں احادیث اتنی بڑی تعداد میں، کسی مکی زندگی کے کسی اسپیکٹ پہ آپ کو احادیث اتنی بڑی تعداد میں نہیں ملیں گی جتنی معراج کے اوپر ملی۔ جو شروع میں یہ بات بتائی جا چکی کہ اگر تنہا معراج کے واقعے کی تمام احادیث کو جمع کر لیا جائے تو ان کی تعداد جو ہے پوری مکی زندگی پہ میں موجود احادیث سے کی تعداد سے زیادہ ہے،
ٹھیک ہے نا. تو یہ بات ہے. اچھا، تو جبرائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں معراج کے موقع پہ دیکھا. کیا آپ نے ان کو کیسے ڈسکرائب کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل کو سدرۃ المنتہا پہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا. اور جبرائیل کا جو پر تھا نا، پر یعنی ونگس ہوتے ہیں اینجلس کے، یہ فرشتوں کے ونگس ہوتے ہیں، ہے نا، پر ہوتے ہیں. تو ان کا جو ایک پر تھا جس نے افق کو، یعنی پورا جو کنارہ ہوتا ہے آسمانوں کا، ان تمام کناروں کو جبرائیل کے ایک پر نے کور کر لیا تھا. اب آپ ذرا ذہن میں لائیں کہ یہ کون سا آسمان ہے؟ یہ آسمان دنیا نہیں ہے جن کو ہم دیکھتے ہیں، یہ وہ آسمان نہیں ہے، یہ وہ آبزرویبل یونیورس نہیں ہے جس کے بارے میں ہم تھوڑی بہت جانکاری رکھتے ہیں. یہ ساتواں آسمان ہے. ٹھیک ہے. تو ساتواں آسمان اپنی وسعت کے اعتبار سے کتنا بڑا ہے اس کو بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس وسعت کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ افق میں جتنی خلا تھی، جتنی اسپیسز تھی، تمام اسپیس کو جبرائیل کے ونگ نے، جبرائیل کے پر نے جو ہے وہ کور کر لیا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ایسے جبرائیل کے 600 پر تھے. اب آپ ذرا تصور کریں کہ پورے ساتویں آسمان کے کی جو وسعت ہے اس کو جبرائیل نے تنہا اگر اپنی اصلی شکل میں کور کر لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ جبرائیل کے ویسے 600 پر تھے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے بات کہ ایک تو یہ کہ جبرائیل اپنی شکل اور یعنی اپنی جو ہیبت ہے اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں، ڈائنامک مخلوق ہیں، ہماری طرح اسٹیٹک مخلوق نہیں ہے. ہم لوگ انٹرنلی ڈائنامک مخلوق ہیں لیکن ایکسٹرنلی جو ہے ہم لوگ اسٹیٹک ہیں. یعنی ہماری یعنی آؤٹر اپیئرنس جو ہے چینج نہیں ہوتی رہتی اپنی مرضی سے. لیکن فرشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آؤٹر اپیئرنسز بھی چینج ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ جبرائیل کو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 موقع پہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا. ٹھیک ہے. چلیے دوسری بات کیا پتہ چلتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پرلس کو، یعنی پرلس جیسی کوئی چیز کو جبرائیل کے ونگز میں سے گرتا ہوا دیکھا. تو بہت ایک یوں کہہ لیجیے کہ بہت ہی ہیپننگ سا کی سچویشن تھی. بہت ہی یوں کہہ لیجیے کہ عام عقل اور عام ڈسکرپشن سے بہت ماورا سچویشن تھی جب جبرائیل نے اپنی اصلی شکل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کی. جی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل کے پر میں سے جو ہے پرلس اور کورلس جو ہے ڈرپ کر رہے تھے، یعنی گر رہے تھے اس میں سے بالکل، یعنی ایک ڈائنامک مخلوق کے فارمیٹ میں جبرائیل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی آیتوں کو دیکھا، تو ان میں سے ایک مراد جو ہے وہ جبرائیل ہی ہیں. کیونکہ آپ ذرا تصور کریں کہ کسی مخلوق کا اس درجے یعنی کہ ڈائمنشن کے اعتبار سے وسیع ہونا، اس درجے بڑا ہونا، یہ تصور جو ہے وہ انسانی ذہن نہیں کر سکتا. آپ سورج کو ہی دیکھ لیں، سورج جو ہے وہ جبرائیل کے پر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. آپ جو ہے بڑے بڑے پلانٹس کو دیکھ لیں، بڑے بڑے بلیک ہولز اینڈ اسٹارز کو دیکھ لیں، ان ساری کی حیثیت جو ہے جبرائیل کے پر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جبرائیل کے پر نے کس چیز کو کور کیا تھا؟ ساتویں آسمان کے افق کو. تو یہ بھی جبرائیل علیہ السلام کی وسعت اور ان کی بلندی اور ان کی قوت، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ ذی قوت، یعنی کہ بہت قوت والے فرشتوں میں جبرائیل کا نام سب سے اوپر ہے. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اس موقع پہ اپنی اصلی شکل میں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ریفرنس بھی جو دیا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑی آیتوں کو دیکھا، تو ان سے مراد 3 چیزیں ہیں. ایک بیت المعمور. بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام موجود تھے 7ویں آسمان پہ، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے فرشتے جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ایک بار بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور پھر نکل جاتے ہیں، اور قیامت تک پھر ان کو دوبارہ کبھی اس میں جانے کا موقع نہیں ملتا. تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی تعداد کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک فرشت 70,000 کے ایک بیچ کو صرف ایک بار موقع ملتا ہے، قیامت تک موقع نہیں ملتا. تو یہ بیت المعمور کتنی بڑی، کتنی وسیع جگہ ہوگی، اس کا بھی آپ اندازہ ذرا لگا لیں. دوسری سدرۃ المنتہا، جس کا ہم نے اچھے سے ڈسکرائب کیا تھا پچھلے لیکچر کے اندر، اور بلکہ پچھلے لیکچر کا میجر پورشن جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے ڈسکرپشن میں ہی گیا تھا. اور تیسری جبرائیل کو اپنے اصلی فارمیٹ میں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. اور اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑی آیتوں کو دیکھا، تو اس سے مراد 3 چیزیں. ان 3 چیزوں کا سمبولک ذرا آپ میننگ سمجھ لیں. ایک سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا بیسیکلی ڈسکرائبس دی ایکسٹینٹ اینڈ دا اینڈ پوائنٹ آف کریشن. یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی انتہا جو ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے. اس سے اوپر اور اس سے
یعنی آگے بڑھنے کا تصور جو ہے مخلوقات کے یہاں موجود نہیں ہے، یعنی گویا جبرائیل کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا سے اوپر جائیں۔ ملء اعلیٰ جو ہے وہ 7ویں آسمان پہ، یعنی تمام جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور بہت عظیم فرشتے ہیں اور بہت عظیم جو اللہ تعالیٰ کا دربار لگتا ہے وہ بھی 7ویں آسمان تک ہی محدود ہے، یعنی ملء اعلیٰ بھی اور فرشتوں کی جو کہہ لیجیے کہ ایکسس ہے وہ بھی 7ویں آسمان تک۔ تو سدرۃ المنتہا از بیسیکلی کہہ سکتے ہیں کہ سمبولک اینڈ پوائنٹ آف دی کریشن آف اللہ. دیر از ایبسولوٹلی نو پرمیسبلٹی فار اینی کریشن ٹو کراس سدرۃ المنتہا، ہے نا۔ دوسری چیز بیت المعمور، بیت المعمور جو ہے وہ کہہ لیجئے کہ وہ یوں عالم غیب کا، عالم امر کا کعبہ ہے ایک طرح سے، کیونکہ تمام اللہ تعالیٰ کی معزز مخلوقات جو ہیں وہیں عبادت کرتی ہیں، تو وہ ایک اعتبار سے سب سے افضل ترین گھر ہے اللہ تعالیٰ کے عالم امر میں، ٹھیک ہے۔ سدرۃ المنتہا سب سے اعلیٰ ترین مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے اور اینڈ پوائنٹ ہے کریشن کا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جبرائیل کو اپنی اوریجنل فارمیٹ میں دیکھنا، یہ بھی گویا کہ تمام فرشتوں میں معزز ترین فرشتے ہیں، سب سے بڑے فرشتے ہیں، سب سے زیادہ قوت والے فرشتے ہیں، سب سے زیادہ معزز فرشتے ہیں، ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی سب سے معزز اور سب سے برتر مخلوق ہے نے دیکھا۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ 4 چیزیں جمع ہوئی ہیں یہاں، اور چاروں جو ہے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے اس میں جو ہے وہ ٹاپ نوچ کی چیزیں ہیں۔ جبرائیل فرشتوں میں سب کے امام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات انکلوڈنگ انبیاء اور فرشتے سب کے امام ہیں۔ بیت المعمور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت جن گھروں میں کی جاتی ہے ان میں سب سے افضل گھر ہے، اور سدرۃ المنتہا جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی انتہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جس کا اشارہ کیا ہے لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ میں۔ اب سدرۃ المنتہا سے ہم آگے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے کہ ہم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سدرۃ المنتہا پہ جو کچھ اور معاملات ہوئے، یعنی کچھ چیزیں اور بھی جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں سدرۃ المنتہا پہ، ان میں سے 3 چیزوں کا یہاں ذکر کروں گا۔ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو ہیں وہ اپنے اس اعتبار سے سب سے زیادہ قابل عزت اور سب سے زیادہ معزز ہیں قرآن کی تمام آیات کے اوپر، ان کو فوقیت حاصل ہے ایک اعتبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ باقی آیتیں جو تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترتی تھی، جبرائیل لے کے آتے تھے۔ سدرۃ المنتہا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے یہ 2 آیتیں دی گئیں، تو اس سے ان 2 آیتوں کا اعزاز و مقام جو ہے اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے نا کہ یعنی باقی آیتیں نیچے اتری، ان کا تنزل ہوا، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفعت دی گئی، ان کو عروج دیا گیا، یعنی معراج ہوا ان کا، اور ان کو پھر وہ آیتیں دی گئیں۔ تو یہ بھی ان 2 آیتوں کی فضیلت کے لیے بہت اہم نقطہ ہے۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، اور اس تعلق سے بہت ساری احادیث منشن ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود وغیرہ کی روایتوں میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو مجھے یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی ہیں وہ عرش کے نیچے سے جو خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان میں سے نکال کے دی گئی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی، یعنی ایسے تو پورا کا پورا قرآن جو ہے اللہ کے ذات علم سے نازل ہوا ہے، لیکن ان 2 آیتوں کی خاصی فضیلت ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو اللہ وہ یہ چیز جو ہے اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اب کافی ہو جائے گی، اس سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ بعض محدثین اور فقہاء نے ایکسپلین کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نہیں مانا جائے گا کہ وہ رات بھر اللہ سے غافل رہا، کیونکہ اس نے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں جو ہے تلاوت کر لی تھی۔ پھر شیطان سے حفاظت میں بھی اس کا بہت اہم رول ہے، یعنی آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی ان 2 اخیر آیتوں کا بڑا رول ہے شیطان سے تحفظ میں۔ تو یہ وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پہ دی گئی۔ دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی سدرۃ المنتہا پہ، وہ اپنی امت کے تعلق سے، امت کے تعلق سے کیا چیز دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ جو بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی آپ کی امت میں سے آپ پہ ایمان لائے اور شرک اور کفر نہ کرے تو بالآخر وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی غیر موجودگی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے ساتھ جو ہے اس بات کو ٹیگ کر دیا ہے کہ کوئی شخص ان 2 باتوں پہ اگر ایمان رکھتا ہے، یعنی آخرت پہ اور جو اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خبریں ہمیں دی ان پہ ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، تو الٹیمیٹلی اب چاہے وہ اپنے گناہوں کی سزا میں کتنی ہی مدت دراز، چاہے وہ 1000 سال، لاکھ سال
اللہ علم، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن صرف انفارمیشن کے لیے بتائی جا رہی ہے بات کہ وہ اپنی گناہوں کی سزا کو بھگتنے کے بعد بالآخر جنت میں ضرور جائے گا. اور یہ وہ اعزاز ہے جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو حاصل ہے. باقی امتیوں کے ساتھ، باقی پیغمبروں کی امتیوں کے ساتھ ایسی کوئی شرط اللہ تعالیٰ نے نہیں لگائی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ خاص احسان ہے، اور اس احسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے نا، یہ سدرۃ المنتہا پہ. تیسری چیز جو سدرۃ المنتہا پہ دی گئی وہ نماز دی گئی، اور نماز کے تعلق سے جو ہم تفصیلی بیان کریں گے، لیکن یہ تین چیزیں آپ اپنے ذہن میں نوٹ کر لیں. 5 نمازیں کی جو فرضیت ہوئی سدرۃ المنتہا پہ ہوئی. اب ہم ان 5 نمازوں کے تعلق سے ڈسکرائب کریں گے کہ 5 نمازیں کیسے دی گئیں. جیسا کہ آپ اسٹوری جانتے ہیں، مشہور ہے کہ 50 نمازیں دی گئی اور پھر دھیرے دھیرے کر کے تخفیف ہوئی ان کی، تو اس کو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن اس سے پہلے 5 نمازوں کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے بیان کر دوں جو عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، اور بعض عبداللہ ابن عباس سے بھی وہ مروی ہے. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے جب اوپر گئے تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سدرۃ المنتہا سے پھر اوپر گیا. یہاں پہ ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ اس سے پہلے جب بھی آپ اسٹوری بیان کر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور جبرائیل، یعنی جبرائیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے تھے. لیکن جب سدرۃ المنتہا سے آپ اوپر اٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفرد استعمال کیا ہے، اپنے لیے تنہا واحد استعمال کیا ہے. تو اس پہ بھی بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے اوپر جانے کی اجازت جو ہے جبرائیل کو بھی نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت جو ہے ملی ہوئی ہے. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے اوپر اٹھے ہیں تو آپ نے جو آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں اتنا اوپر اٹھا کہ میں نے قلم کے لکھنے کی آواز سنی، کرتاس کے اوپر قلم کے لکھنے کی آواز سنی. اب قلم کے تعلق سے چند باتیں میں چاہوں گا کہ آپ کو بتا دوں. تو قلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے القلم کو لکھتے ہوئے سنا، یعنی میں نے اس کے لکھے جانے کی آواز کو سنا. یہاں پہ اللہ کی ایک بڑی مخلوق ہے، اس کا نام ہے القلم، ہے نا، دی پین، اس کو ٹرانسلیٹ اگر کیا جائے تو. یہ پین دنیا کے ہمارے قلموں سے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم غیب اور عالم شاہد، یعنی جو دنیا ہے، اس کے درمیان اگر کوئی چیز کامن ہے تو صرف نیم کامن ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے قلم جیسا وہ قلم ہے، تو ہم اس کی تشبیہ نہیں دے سکتے. لیکن ایک کوئی اللہ تعالیٰ کی جائنٹ، کوئی بہت بڑی مخلوق ہے، کوئی بہت عظیم مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا. چنانچہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی مخلوق جو پیدا کی وہ قلم پیدا کیا، اور قلم سے کہا کہ لکھو. تو قلم نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لکھو ابھی سے لے کے قیامت تک جو چیزیں بھی وقوع پذیر ہونی ہیں، یعنی جن ایونٹس کا بھی اوکر ہونا ہے ان تمام کی ڈیٹیلز جو لکھ ڈالو. اب اس میں مائنیوٹ، مائکرو، میکرو لیول پہ جتنے ایونٹس کائنات کے اندر اور کائنات کے باہر اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے ساتھ ہوں گے، جتنے حادث واقعات ہوں گے، سب کا سب جو ہے اس قلم نے لکھ ڈالا. تو اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ قلم نے بہت ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ کے علوم میں جتنی چیزیں تھیں مخلوقات کے ساتھ حادث ہونے والی، وہ سب کو لکھ دیا. دوسری چیز، قلم سے پہلے اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا. تو اس سے بعض علماء نے علم کی اہمیت پہ جو ہے وہ باب قائم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی جو چیز پیدا کی وہ قلم پیدا کی، اور اس میں اپنی ذاتی علم کا کچھ حصہ منتقل کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم ذاتی، اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے. لیکن پہلی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی وہ ایسی پیدا کی جو علم کے تحمل اور علم کو ضبط کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو. تو اس سے علم کی اہمیت جو ہے مزید واضح ہوتی ہے. تیسری چیز کہ قلم کو کوئی لکھنے والا نہیں ہے، یعنی یہ قلم ایسی مخلوق ہے اللہ کی جو خود ہی لکھتی ہے، اور اس کو کسی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بس جیسے ہی یوں فرمایا کہ قیامت تک جو چیزیں پیدا ہونی ہے یا جو ایونٹس بھی ہوں گے ان کو لکھ ڈالو، تو اس نے لکھنا شروع کر دیا. چوتھی چیز، ایک اور چیز یاد رکھ لیجیے، جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے، بعض روایتوں کے اندر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قلم ہے وہ سوکھ چکا ہے، اور اب اس نے لکھنا بند کر دیا ہے، اور تقدیر کا جو قلم ہے وہ سوکھ چکا ہے، اور تقدیر کو بدلا نہیں جا سکتا. بعض روایتوں کے اندر یہ چیز آتی ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے قلم کو سکھا دیا ہے تو یہ کون سا قلم تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی آواز سنی؟ ایک بات. دوسری بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ جیسا کہ دوسری روایتوں کے اندر آتا ہے کہ یہ قلم کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے کی تھی، ہے نا.
پہلی مخلوق کے طور پہ آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے کی تھی، اور اسی وقت اس نے جو ہے تمام ایونٹس کو لکھ دیا تھا۔ تو جب یہ سارے کام قلم کر چکا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا سن رہے ہیں؟ ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت ٹریول کر کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ نے کیا سنا؟ تو اس میں پھر وہی بات میں کہوں گا، بیان کروں گا کہ جو یہ وقت کا تعین ہے اور یہ وقت کی قید و بند ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا تک محدود ہے جس میں مخلوقات آباد ہے۔ وقت کا وہ معنی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ لینئر وے میں آگے وقت بڑھ رہا ہے، ٹائم آگے بڑھ رہا ہے، یہ سارے تصورات جو ہیں وہ معراج کے عالم امر میں اپنے آپ میں کوئی حیثیت، یعنی ٹائم کی کوئی حیثیت وہاں نہیں ہوتی۔ وہاں فیوچر، پریزنٹ، پاسٹ، ان کی کوئی اپنی میننگ نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں جہنمیوں کو دیکھا، جنت کے اندر بلال رضی اللہ عنہ کی جوتے کی آواز سنی، جبکہ بلال تو ابھی دنیا کے اندر تھے۔ تو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنی امتیوں کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے ہجوم کو دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو جو ہے پہلے آسمان کے اوپر دیکھا، اور بھی ایسے بہت سارے واقعات احادیث کے اندر آتے ہیں جن سے وضاحت ہوتی ہے کہ جب انسان عالم خلق سے نکل کے عالم امر میں چلا جاتا ہے تو وہاں کے وقت کے قانون ویسے نہیں ہیں جیسے اس دنیا کے اندر ہمیں لینئر فیل ہوتا ہے نا، کہ ٹائم ہمیشہ، یعنی انسان جو ہے ہمیشہ پاسٹ سے فیوچر کی طرف موو کرتا ہے، لیکن یہ قید و بند جو ہے وہ عالم امر میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کروڑ سال پہلے کی چیزیں بھی جو ہے عالم امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا سکتا ہے، اور کروڑ سال بعد جو واقعات پیش آنے والے ہیں ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیک وقت دکھا سکتا ہے نا۔ تو یہ سوال ہی پوچھنا غلط ہے کہ قلم نے جب یہ چیزیں لکھ دی ہیں تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سن رہے ہیں، کیونکہ اب کا، کب کا، تب کا تصور جو ہے وہ وقت کے ساتھ ہے، اور وقت اللہ کی مخلوقات میں سے ایک ادنی مخلوق ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اپنی بادشاہت جہاں اللہ کی پرائیویٹ سلطنت ہے، ویسے تو تمام کائنات اللہ کی سلطنت ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی پرائیویٹ جو یعنی عالم امر ہے اس کے اندر وقت کی وہ قید و بند نہیں ہے جیسے کہ ہم یہاں محسوس کرتے ہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی نا؟ اب دوسری چیز ایک اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے، وہ قدر کے تعلق سے، تقدیر کے تعلق سے، ہے نا، کیونکہ قلم سے تقدیر ریلیٹڈ ہے۔ احادیث میں جہاں جہاں قلم کا ذکر آیا ہے کہیں نہ کہیں ضمناً تقدیر کا بھی ذکر آیا ہے، تو القدر یعنی تقدیر کے بارے میں بھی چند باتیں میں چاہوں گا کہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ قلم کو کس بات پہ معمور کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ تقدیر لکھنے پہ۔ قلم نے تقدیر لکھ دی، لیکن آپ جانتے ہیں بعض حدیثوں کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والے سے، یعنی جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے اس کی عمر میں اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کی تقدیر میں جتنی عمر لکھی ہوتی ہے اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک بات، دوسری چیز ایک اور، یعنی پہلے میں آپ کے سامنے پرابلم اسٹیٹمنٹ رکھ رہا ہوں، پھر اس کا ایکسپلینیشن انشاءاللہ آئے گا۔ دوسری بات، آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ دعا سے جو ہے تقدیر بدل سکتی ہے، یہ بھی حدیث موجود ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ دعا کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ تو بظاہر یہ دو باتیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ تقدیر بدل بھی سکتی ہے، اور بظاہر ایک اور حدیث ہے بخاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر کے قلم جو ہے سوکھ چکے ہیں، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو ان دونوں کو کیسے ریکنسائل کیا جائے؟ ان کو ریکنسائل کرنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کام ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ تقدیر کا مطلب سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں تقدیر کے دو معنی ہیں، ایک جس کو القدر العزلی کہتے ہیں، یعنی ایک وہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں جو تمام حوادث و واقعات ہونے والے ہیں، وہ خاص اللہ کے ذاتی علم میں جو اس ایونٹ کی تمام تفصیلات موجود ہیں اس کو کہتے ہیں قدر ازلی، یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک وہ تقدیر ہے، ایک وہ قدر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض فرشتوں کو بتا رکھی ہے، یعنی ایک فرشتہ جو آپ کے اوپر معمور ہے، ملک الموت آپ کے اوپر معمور ہے، اس کو معلوم ہے کہ اتنی تاریخ کو آپ کی روح نکالنی، لیکن آپ نے کوئی نیک اعمال کیا، صلہ رحمی کی، کوئی صدقہ کیا، آپ کی عمر دراز کر دی گئی، تو یہ دراز کہاں کی گئی؟ اللہ کے علم میں نہیں، اس ملک الموت جو معمور تھا آپ کے اوپر، اس کے پاس جو تقدیر کی کاپی موجود ہے اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی۔ لہٰذا اللہ کے علم میں یہ بات پہلے بھی ثابت شدہ تھی کہ اس شخص کی عمر اتنی ہوگی، پھر یہ نیک عمل کرے گا جس کے نتیجے میں یہ عمر ہو جائے گی۔ تو اللہ کے علم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی معاذ اللہ اگر کوئی شخص یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا پھر یہ ڈیسائیڈ کیا، تو یہ بالکل کھلا کفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تغیر و تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی نیک اعمال کے نتیجے میں اگر عمر بڑھا دیں اپنے ذاتی علم کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم میں تبدیلی ہو جائے، تو مطلب کیا ہوگا کہ اس تبدیلی سے پہلے اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے واقف نہیں تھے، جو کہ کفر ہو جائے گا۔
تو اسی لیے تقدیر ازلی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی جو اللہ کے علم میں تقدیر ہے وہ ثابت شدہ ہوتی ہے کہ یہ کام ہوگا، اس کے نتیجے میں جو تقدیر ہے، جو ملء اعلیٰ کے فرشتوں کے پاس تقدیر کی کاپی ہے، جو دوسرے ملائکہ کے پاس تقدیر کی کاپی ہے، ان میں تبدیلی اور تحویل ہو جائے گی، لیکن اللہ کے علم میں وہ پہلے سے ضبط ہے، محفوظ ہے۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں عمل سے تقدیر تبدیل ہوتی ہے، فلاں فلاں عمل سے جو ہے رزق میں برکت بڑھ جاتی ہے، یا فلاں فلاں عمل سے جو ہے عمر دراز ہو جاتی ہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تو اس سب سے مراد وہ تقدیر ہے جو فرشتوں کے علم میں ہے، جو فرشتے کاموں پہ معمور ہیں، ہے نا؟ مثال کے طور پہ کسی علاقے میں فار ایگزامپل ارتھ کوئک آنے والا ہے، اب ظاہر ہے وہاں فرشتے آئیں گے، کچھ موومنٹس وغیرہ کریں گے ارتھ کے اندر ٹیکٹونک پلیٹس کا، یا جو بھی جس طرح بھی اللہ چاہے، تو ارتھ کوئک آئے گا، لیکن مثال کے طور پہ وہاں کے لوگ تمام لوگ بیٹھ کے دعا کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگیں، توبہ استغفار کرنے لگیں، تو فرشتوں کے علم میں جو تقدیر ہوگی وہ تبدیل ہو جائے گی، ممکن ہے اگر اللہ نے چاہا تو ممکن ہے کہ وہ تبدیل ہو جائے اور اس بلا کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہٹا دے وہاں سے، لیکن اللہ کے علم میں ازل سے وہ بات محفوظ ہے کہ یہ چیزیں ہونے والی ہوں گی، پھر یہ حضرات ایسا کریں گے اور پھر اس کے نتیجے میں یہ تبدیلی کر دی جائے گی۔ تو آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور وہ تبدیلی مقدر ہوتی ہے اللہ کے یہاں سے کہ اس تقدیر میں یہ تبدیلی ہوگی، تبھی دعا کی توفیق بھی دی جاتی ہے کہ دعا کرے گا تب تقدیر تبدیل ہوگی، اور وہ بھی اللہ کے علم میں پہلے سے ہے۔ یہ بات میرے حساب سے کلیئر ہو گئی۔ ایک شارٹ بات اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ تقدیر بیسیکلی اللہ کے علم کا نام ہے، اور تقدیر پہ ایمان جو ہے تمام واجبات میں سب سے بڑے واجبات میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ پہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ تقدیر پہ ایمان لانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تقدیر پہ ایمان لانا گویا اس بات پہ ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی ایونٹ کے ہونے سے پہلے اسے جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس پہ ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ ایونٹ کے ہونے سے پہلے اسے نہیں جانتے تھے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جہل کا اس بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جہل کو پروف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے جہل کو افرم کر رہا ہے، وچ از اوپن کفر۔ تو تقدیر پہ کوئی اگر ایمان نہیں لاتا تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کے علم پہ انگلی اٹھاتا ہے، اور یہ سب سے بڑا کفر، یعنی اس سے بڑے کفر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو گویا اللہ پہ ایمان لانے کے ساتھ لازم ہے کہ انسان تقدیر پہ ایمان لائے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں، تقدیر کا مسئلہ تھوڑا سا آپ کے سامنے واضح ہوا، قلم کا مسئلہ واضح ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنا وہ واضح ہوا، اور سدرۃ المنتہا سے آپ جو ہیں وہ اوپر اٹھیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری ہوئی۔ اب یہ وہ بات ہے جب یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرائیویٹ ملاقات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، اس تعلق سے صحیح روایات اور صحیح احادیث کے اندر کوئی بھی انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ کچھ روایتیں ہیں موجود، لیکن اس میں سے چند جو ہیں وہ ضعیف ہیں اور چند موضوع ہیں، تو ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن جتنے مستند ذرائع ہیں ان میں سے کسی کے ذریعے بھی ہمیں یہ معلوم نہیں چل سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے پرائیویٹ تو اس میں کیا گفتگو ہوئی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے سب سے معزز نبی سے بات کر رہا ہے تو مخلوقات کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان باتوں کو سمجھ سکے، ہے نا؟ معراج کے تعلق سے بہت سی ایسی باتیں بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم نہیں سمجھ سکتے، جبکہ آپ نے امت کو وہ باتیں بتائی ہیں۔ تو آپ ذرا تصور کریں وہ باتیں جو آپ نے نہیں بتائی ہیں وہ امت کیسے سمجھ سکتی تھی، اس کا تصور بھی امت کے ذہن میں نہیں آ سکتا، عام مخلوقات کے ذہن میں کبھی آ ہی نہیں سکتا، انلیس کہ وہ مخلوق خود جا کے ان چیزوں کو دیکھ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسکرپشن سے وہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے جو پرائیویٹلی آپ نے باتیں کی اس تعلق سے ہمارے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور نہ ہم اس کا تحمل کر سکتے ہیں، لیکن یقینی طور پہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے علوم کا فیضان ہوا ہوگا، اور بہت سے علوم کا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا ہوگا، اور بہت سی ایسی باتیں کی ہوں گی جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی ہیں، ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے اور ہم کچھ بھی بیان نہیں کریں گے، اب ہم بات کریں گے اس نماز کے تعلق سے جو نماز فرض ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور جو مشہور اسٹوری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری وغیرہ میں بھی آتی ہے، بہت سی حدیثی کتابوں میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے پاس سے واپس لوٹ رہے تھے تو 50 نمازیں سب سے پہلے آپ کے اوپر فرض کی گئی تھیں۔ جب آپ لوٹے ہیں واپس تو چھٹے آسمان پہ، ساتواں آسمان کراس کر کے جب چھٹے آسمان پہ واپس آئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے کیا حکم دیا۔ اب یہاں پہ 1 منٹ پاز کیجیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اللہ علم کتنی طویل ہوئی، کیا ہوئی، ہم اس کو اس کا علم نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پہلا سوال کیا کہ امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو کیا حکم دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ یہ بات نامناسب ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی جائے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ سے کیا بات ہوئی، کیونکہ یہ چیز پھر کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے. بندے یعنی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کسی دوسرے کے علم کے لیے نہیں ہے. نہ جبرائیل نے پوچھی، نہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھی. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے وہ بات پوچھی جو قابل فہم تھی، یعنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا ارشاد فرمایا. تو ایک بات، ابھی اسی سوال پہ ہم دوسرا پوائنٹ بھی رکھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام خود بھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں اس بات کی صراحت ہے کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی جیسے کہ بات کی جاتی ہے، تکلیما مصدر کا استعمال کر کے اس بات پہ مزید جو اسٹریس دی گئی، کلم اللہ موسیٰ تکلیما. تو اللہ تعالیٰ سے خود ہم کلام ہوتے تھے موسیٰ علیہ السلام، لیکن ایک خاص موقع پہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے کوہ طور پہ بلایا تھا 40 دن کے لیے، تو لوٹتی میں توریت دیا تھا اور بہت سارے احکامات دیے تھے. تو اس تجربے سے موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ جب پرائیویٹ آڈینس ہو اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ پرائیویٹ ملاقات ہو، تو کچھ راز کی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن کچھ حکم بھی دیا جاتا ہے، اہم اہم ترین کوئی حکم دیا جاتا ہے امت کے لیے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹس، 10 بڑے کمانڈ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے. اسی پہ قیاس کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ عین ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے کوئی بڑا حکم دیا گیا ہے، کوئی چھوٹا موٹا نہیں، کوئی سب سے اہم کوئی حکم دیا گیا. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی امت کے لیے کیا حکم دیا. ٹھیک ہے نا، یہ حکمت سمجھ گئے نا موسیٰ علیہ السلام کے سوال کی. تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو 50 وقت کی نمازیں جو ہے پڑھنے کا حکم دیا گیا. اب ذرا پوز کیجیے، یہ بتائیے کہ اگر 50 نمازیں 24 گھنٹے میں پڑھنی ہوں تو ہر 30 منٹ پہ ایک نماز ہوگی، اور عموماً 10 منٹ سے 15 منٹ ایک نماز میں لگے گا. تو آپ ذرا تصور کریں کہ ہر نماز سے اگلی نماز کے بیچ میں 15 سے 20 منٹ کا ہمیں وقت ملتا اگر 50 نمازیں جو ہمارے لیے فرض کر دی جاتی. تو امت کے اوپر جہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کروڑوں احسان ہیں، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ نہیں، یہ چیز ممکن نہیں ہے آپ کی امت کے لیے، میں بنی اسرائیل میں نبی رہ چکا ہوں، لہٰذا آپ واپس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے تخفیف کروا کے لے کے آئیں، کم کروا کے لے کے آئیں. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں، تو اب نماز جو ہے 40 ہو جاتی ہیں. پھر 40 لے کے جب موسیٰ علیہ السلام یعنی واپس لوٹ رہے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پھر وہی بات دہراتے ہیں کہ آپ کی امت کے لیے ممکن نہیں ہوگا، میں نے بنی اسرائیل میں وقت گزارا ہے. اچھا، یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 80 سے 90 سال جو ہے بنی اسرائیل کی دعوت و تبلیغ اور ان کی اصلاح میں کام کیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی 11 سال کا ہی ایکسپیرینس تھا. تو ایک اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام کو کار نبوت کا تجربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھا اس وقت. ٹھیک ہے، تو اپنے تجربے کی بنیاد پہ، اور پھر جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کیسی قوم تھی، اس بنیاد پہ بھی موسیٰ علیہ السلام قیاس کر کے کہہ رہے ہیں، اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ کی امت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ 40 نمازیں پڑھ سکیں، تو آپ جائیں تخفیف کروا کے لے کے آئیں. اور یہ سلسلہ چلتا رہا، 10 کے پروپورشن میں جو ہے وہ نمازیں کم ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ 5 نمازیں بچیں. پہلے 10 بچیں، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم کروانے گئے، تب اس کو آدھا کر کے 5 کر دیا گیا. تو 5 کر کے جب چھٹی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 2 3 4 5ویں مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واپس جائیں اور کم کروا لیں، ایک بار اور جائیں اور ایک بار اور کم کروا لیں. تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اب مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے، امبیرسمنٹ فیل ہوتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ نیگوشیشن کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، اور پھر جو کریم النفس لوگ ہوتے ہیں، صاحب عزت لوگ ہوتے ہیں، ان کو جو ان کے اوپر احسان کر رہا ہے ان کے ساتھ مزید نیگوشیٹ کرنے میں اچھا نہیں لگتا ہے نا. فطری بات ہے نا، کوئی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کیا، اتنی چیزیں کم کر دیں، تو مزید نیگوشیشن کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حیا میں بھی امام تھے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، اب مجھے شرم محسوس ہوتی ہے اور میں اس پہ راضی ہوں. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ہمارے یہاں جو فیصلے نہیں بدلے جاتے، لہٰذا ہمارے یہاں ان 5 نمازوں کا ثواب وہی ہوگا جو 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب ہوتا. گویا اللہ تعالیٰ کے اذن میں یہ بات شامل تھی، اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ بات ثابت تھی کہ 5 ہی نمازیں فرض ہونی ہیں، لیکن چونکہ اللہ کو مقصود تھا 50 نمازوں کے ثواب دینے کا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ پورا پروسیس جو ہے کیری فارورڈ کروایا، یہ پورا پروسیس جو ایکسپیرینس کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور موسیٰ علیہ السلام کو، ان میں جتنے بھی کیریکٹرز انوالوڈ ہیں ان سب کو. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھے گا اس کو میں 50 نمازوں کا ثواب دوں گا.
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت اور انعامات میں سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نماز تک پہنچتے پہنچتے ہی اطمینان حاصل ہو گیا. یہ بھی اللہ کی طرف سے الہام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ کو 5 پہ ہی اطمینان حاصل ہوا. 10 پہ بھی تو آپ اطمینان کر سکتے تھے، لیکن آپ 10 پہ بھی نہیں حیا کیے اور واپس گئے اللہ تعالیٰ کے پاس. لیکن جب 5 ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا محسوس ہوئی. گویا یہ اشارتاً الہام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بس اب یہ وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں ثابت شدہ ہے. تو اس بنا پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی قیاس کی بنا پہ 5 پہ رک گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان فرما دیا کہ یہ 5 نمازیں ہیں اور جس کا ثواب جو ہے 50 نمازوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے. تو ایک یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ٹوکا جبکہ وہ چھٹے آسمان پہ تھے، اور اوپر سے لوٹتے وقت یعنی اللہ تعالیٰ کے سے ملاقات کے بعد لوٹتے وقت جو پہلی ملاقات ہوئی ہوگی وہ ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہوگی کیونکہ وہ 7ویں آسمان پہ تھے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں ٹوکا اور موسیٰ علیہ السلام نے کیوں ٹوکا؟ تو اس سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ دونوں نبیوں کے نیچر میں تھوڑا سا بنیادی فرق ہے. دونوں ہی اللہ کے ہاں بہت معزز، بہت مقرب اور بہت اعلیٰ مرتبے کے ہیں، لیکن نیچر ذرا سا ڈفرینٹ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ہاں انتہا درجے کی جو یوں کہہ لیجئے کہ سبمیشن ہے، یعنی کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کہا تو حکمت بھی نہیں پوچھی. بیوی بچے کو تپتے ریگستان میں چھوڑنے کا حکم دیا تو حکمت بھی نہیں پوچھی، ہے نا. یعنی کہ ایک لمحے کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد اس کی حکمت کی جستجو بھی نہیں باقی رہتی تھی. اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی ذرا سا ایکسٹروورٹ قسم کی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اندر اطاعت کا جذبہ کم تھا، معاذ اللہ اگر ہم یہ سمجھیں گے تو کافر ہو جائیں گے. یعنی اطاعت پیک پہ تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام حکمتوں کو جاننے کے لیے بھی جستجو کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آتی تھی تو فوراً پوچھتے بھی تھے. موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک ایلیمنٹ آف بولڈنس زیادہ تھا، تبھی تو تمام انبیاء علیہ السلام جہاں پہ جو انعامات و اکرامات ہوتے تھے ان کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی لب نے یہ جرت کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جب باتیں کی تو اکیلا تنہا وہ نبی ہے نا جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کر دی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. کسی نبی کی مجال نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی عنایات و انعامات ہو رہی ہوں اور نبی نے زبان کھول دی ہو. تنہا موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے ہمت کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو گویا کی جرت کے اعتبار سے بھی، اور ایک قسم کی پازیٹیو جرت تھی یہ، اس کو کسی نیگیٹو اس پہ محمول کرنا بھی کفر ہو جائے گا. لیکن اس اعتبار سے بھی موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ میں یعنی کہ یعنی تنہا ہیں، یعنی ایکسیپشنل ہیں، ون مین آرمی قائم قسم کے ہیں. دوسری چیز موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں جیسے خضر اور موسیٰ کا واقعہ بھی جو سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں، تو خضر کے ساتھ بھی جو معاملات موسیٰ علیہ السلام کے ہوئے ہیں اس پہ بھی موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جو ہے اس کی حکمت جاننے کی کوشش کی، جستجو کی، علم کی طلب بہت زیادہ تھی ان کے اندر، فوراً چیزوں کو سمجھنا چاہتے تھے. تو یہ والا ایسپیکٹ بہت ڈومیننٹ تھا موسیٰ علیہ السلام کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کے اندر انتہا درجے کا سبمیشن تھا. تو وہ کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ یعنی ان کے نزدیک یہ چیز تصور ہی نہیں تھی کہ بھائی اللہ نے حکم دے دیا، بات ختم ہو گئی. لیکن یہاں دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی حکمت اور ان کی پریکٹیکل اپروچ نے، حالانکہ اللہ نے 5 وقت ہی فرض کی تھی، اللہ کے علم میں جو ہے وہ 5 وقت ہی ہونی تھی، لیکن اللہ نے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو ذریعہ بنایا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام کا بھی احسان مند ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے احکام کی تخفیف کی اور 50 کے بجائے 5 ہو گیا. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی بولڈنس اور کانفیڈنس ہی تھا اور ان کا تجربہ تھا. پہلی چیز اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ بڑی امتوں کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا تجربہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام کا تجربہ چھوٹی چھوٹی امتوں کے ساتھ آپ نے دعوت کا کام کیا ہے. اتنی بڑی جم غفیر کے ساتھ اس کی اصلاح کا تجربہ صرف موسیٰ علیہ السلام کو تھا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چیلنجز فیس کرنے پڑیں گے اور پڑ رہے ہیں کما حق ہو. تو اس وجہ سے بھی موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو کی گزارش کی کہ آپ جو ہے کمی کر دیں. چلیے اب ہم چلتے ہیں 5 نمازوں کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہے. ایک اور خاص بات جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیتوں کے تعلق سے ہے، ویسے ہی اس حکم کے تعلق سے یعنی نماز کے حکم کے تعلق سے بھی آپ یاد رکھیں کہ تمام احکامات جتنے اترے ہیں، چاہے وہ جہاد و قتال کے ہوں، چاہے وہ وراثت کے ہوں، چاہے وہ زکوٰۃ کے ہوں، چاہے وہ سود کی حرمت کے ہوں، شراب کی حرمت کے ہوں، روزے کی فرضیت کے ہوں، حج کے فرضیت کے ہوں، ٹھیک ہے نا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی فرضیت کے ہوں، صلہ رحمی کی فرضیت کے ہوں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی فرضیت کیوں، گورنمنٹ کے معاملات کی فرضیت کیوں، یا اقتصادی معاملات کی فرضیت کیوں، کسی معاملے کی فرضیت کا کوئی حکم بھی جو نازل ہوا ہے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس زمین میں نازل ہوا ہے سوائے نماز کے. تو یہ اگر نماز کی فضیلت میں کوئی حدیث نہیں ہوتی، صرف یہ بات ہوتی نا، تو نماز کی فضیلت اسی سے واضح ہو جاتی کہ کوئی حکم آسمانوں میں نازل نہیں ہوا، پرائیویٹ ملاقات میں نازل نہیں ہوا، پرائیویٹ ملاقات میں کسی حکم کی فرضیت نہیں ہوئی سوائے نماز کے.
تو اس سے بھی سائر الاحکام، تمام جتنے احکامات ہیں ان کے اوپر نماز کی مطلقاً واضح فضیلت جو ہے ثابت ہوتی ہے. یعنی کوئی حکم شریعت کے اندر فرضیت اور شدت کے اعتبار سے نماز کے برابر نہیں. نیکسٹ the closest حکم that comes very close to نماز زکوٰۃ. البتہ وہ جو چار یعنی پانچ ارکان ہیں ان میں سے چار احکام جو ہیں حج، روزہ اور زکوٰۃ اور نماز، یہ چاروں بہت اہم ہیں احکامات کے اعتبار سے اور سب سے اہم ترین ہیں، پلرز ہیں اسلام کے. لیکن the thing which comes closest to نماز is زکوٰۃ. اور نماز ہر اعتبار سے جو ہے وہ افضل ہے، سب سے اعلیٰ عمل ہے، اور اس کے تعلق سے یعنی بہت ساری تفصیلی روایت منقول ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل ترین اعمال کیا ہے، تو فرمایا کہ نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا. یعنی نماز کو اول وقت پہ ادا کرنا جو ہے سب سے افضل ترین اعمال میں سے ایک ہے. دوسرا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. بعض صورتوں میں جہاد جو ہے وہ یہ ان دونوں اعمالوں سے اوپر ہو جاتا ہے، جب یعنی اس کے چند شرائط ہیں. لیکن عام کنڈیشنز میں چونکہ نماز کا وقت دن بھر میں 5 بار آتا ہے، تو اگر وقت کے ہی حساب سے دیکھا جائے تو انسانی زندگی میں کروڑوں بار ایسے لمحے آتے ہیں جس وقت اس کے نزدیک سب سے اہم ترین حکم جو ہوتا ہے وہ نماز کا ہوتا ہے نا. تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو نماز سے کسی اور حکم کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اس کی فرضیت آسمانوں میں ثابت ہوئی، یہ بھی فضیلت کے لیے کافی ہے. اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ دے رہا ہوں جو نماز کی فضیلت کے تعلق سے بہت واضح ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حافظ علی هذه الصلوات حیث ینادی بها، کہ جو شخص جو ہے ان نمازوں کی حفاظت کرتا ہے جب کہ اس کے لیے پکارا جائے. تو اس میں اشارہ ہے کس کی طرف، کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا. کن لہو نورن و نجاتن و برہانن یوم القیامہ، تو اس شخص کے لیے جو ہے نور ہوگا، نجات ہوگی اور واضح دلیل ہوگی اللہ کے کورٹ میں قیامت کے دن. ومن لم يحافظها علیہا، اور جو شخص جو ہے ان نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، لم تکن لہو نورن ولا نجاتن ولا برہانن یوم القیامہ، تو اس شخص کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی نجات نہیں ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی حجت اور پروف اور برہان نہیں ہوگا قیامت کے دن. وحشر مع فرعون وحامان وقارون وابی بن خلف، اور اس کا جو حساب ہوگا وہ کس کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ. یہ سارے جو ہیں وہ آپ ان کی تفصیلات جانتے ہیں. ابی بن خلف کے بارے میں شاید کسی کو نہیں معلوم ہے، تو آپ پڑھ لیں گے ہمارے سیرت کے درس میں، بہت یعنی 7ویں یا 8ویں لیکچر کے اندر بہت تفصیل سے اس کے بارے میں آیا. یہ پہلا شخص ہے جس نے عرب کے اندر جو ہے وہ بت پرستی کو رائج کیا تھا. تو بے نمازی کا انجام ان لوگوں کے ساتھ ہونے کی وعید اور دھمکی آئی اس حدیث کے اندر. اپنے آپ میں یہ بہت بڑی دھمکی ہے، بہت بڑی دھمکی ہے. کیونکہ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ اس کے پاس کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی برہان نہیں ہوگا، کوئی حجت نہیں ہوگی اللہ کے بارگاہ میں. پھر اس کا حشر کس کے ساتھ کیا جائے گا، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. یہ بات جو ہے اتنی ہلکی میں لینے کی نہیں ہے. انسان جیسی موت ہوتی ہے قبر میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے تعلق سے ہی ہوگا. یعنی آفٹر عقیدے کے سوالات کے بعد جو ہے پہلی سزا یا پہلا انعام جو ہے نماز کی وجہ سے ہی دیا جائے گا. اگر نماز میں کوتاہی ہوگی تو نماز کی وجہ سے سزا دی جائے گی، اللہ تعالیٰ محفوظ کرے. اور نمازیں اگر اچھی ہوں گی تو سب سے پہلا انعام جو ہے نماز کی وجہ سے دیا جائے گا. پھر انسان کی مصیبت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جس وقت روح نکل رہی ہوتی ہے. تو اس وقت بھی نماز انسان کی زندگی میں اگر اچھی نہیں ہوتی تو انتہائی مشکل سے روح نکلتی ہے. پھر قبر کے ایام بہت مشکل اس پہ گزرتے ہیں، اور اللہ ہی محفوظ کرے، ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے جو عذابات ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کی پابندی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے یعنی اس کو اس کے حق کے ساتھ، اس کے خشوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو یہ نماز کی فضیلت کی اہمیت تھی، اور معراج سے، اسراء و معراج سے اس کا تعلق تھا جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا. انشاءاللہ تعالی اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے بعد واپس لوٹیں گے تو پہلے جنت و جہنم کی سیر کریں گے. تو اس تعلق سے جو تفصیلات احادیث کے اندر مذکور ہیں انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، کہ جنت و جہنم میں آپ نے کیا دیکھا، ان کی تفصیلات کیا تھی، ان کی حکمت کیا تھی، اور ان کے معنی کیا تھے. وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. یہ 5واں لیکچر تھا معراج کے اوپر. میرے خیال میں اگلے لیکچر میں باتیں ختم ہو جانی چاہیے، جہاں تک میرا اسٹیمیشن بتاتا ہے. یعنی 6 لیکچر کا ہم نے پلان کیا. اگر نہیں ہوتی تو پھر ایک اور لیکچر دینا پڑے گا ہمیں، لیکن میری اسٹیمیشن کے مطابق ہم نیکسٹ لیکچر میں معراج کے ٹاپک کو کلوز کرنے کی کوشش کریں گے. تو نیکسٹ لیکچر ہمارا یہ ہوگا کہ جنت و جہنم کی جو آبزرویشن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر اس سے اتر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں تو کیا معاملات راستے میں آپ نے کیا چیزیں آبزرو کی، کیا دیکھیں، اور بیت المقدس پہ اتر کے کیا معاملات ہوئے، وہ بھی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں سامنے آ جائے گی. تو یہیں پہ میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی اہم مضامین آج کور کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیں واقعتاً عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت تک یعنی موت تک جو ہے وہ ان پہ کاربند رہنے والا بنائے، اور جو بھی علم ہم نے سیکھا اللہ تعالیٰ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بڑھوتری کا سبب ہمارے دلوں میں بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آپ کے سوال جو ہے وہ اب ایک ایک کر کے میں لے لوں گا۔